اب دو چیزیں ہیں جو قرآن نے بتلائی ہیں، انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ شیطان کبھی حکم نہیں چلا سکتا، شیطان کا قابو کبھی نہیں چلتا، شیطان حکومت نہیں کر سکتا، شیطان کا بس نہیں چلتا دو لوگوں پر۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نحل کہہ رہا ہے، سورہ نحل کا آیت نمبر 99 کا نشان موجود ہے اس بات پر کہ شیطان کا بس نہیں چلتا دو لوگوں پر، علی الذین آمنوا، جو مومن ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کی حکومت نہیں چلتی، ان کے اوپر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ تو یہ شیطان آپ کی یقین کو شک میں بدلتا ہے، یہ شک میں بدل کر آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ سے مایوس کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ شیطان تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ جب تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہو، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، تمہاری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کا کام ہے تمہاری پریشانیوں میں اضافہ کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے ایمان پختہ رکھنا ہے ذات احدیت پر۔ سامنے 100 ایکڑ میں آگ جل رہی ہے، ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے، منجنیق تیار ہو گئی ہے، جبریل آیا ہے، سید الملائکہ تشریف لائے ہیں، باقی ملائکہ ہیں، مالا اعلیٰ میں کھلبلی ہے۔ کہا جبرائیل نے اے خلیل خدا، اے ابراہیم، عمر 16 سال ہے ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ آگ آپ کے لیے، آپ کو ڈالا جا رہا ہے۔ تو ایمان کی پختگی ایسے ہونی چاہیے۔ اللہ نے یہ کیوں واقعہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہمارے ایمان و ایقان کے لیے یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ جبریل کی مدد قبول نہیں کی، ملائکہ کی مدد قبول نہیں کی، فرمایا کہ جل جاؤ گے، یہ آپ کے لیے آ گیا ہے۔ ابراہیم نے کیا جواب دیا جبریل کو؟ جس ذات کی خاطر جل جاؤں گا اس نے بچانا ہوا تو بچا لے گی، ورنہ اس کی خاطر جل بھی جاؤں گا تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایقان۔ آگے سامنے آ گئے، منجنیق میں بیٹھے ہیں، ڈالا جا رہا ہے، تو جبریل کی مدد بھی قبول نہیں کی۔ ہاں، ایسا اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے، ایسے اللہ کے اوپر ایقان ہونا چاہیے، ایسا ایمان ہونا چاہیے، تو پھر کوئی آپ کو کبھی پریشانی لاحق ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ شیطان آپ کے یقین کو توڑتا رہتا ہے، یہ شیطان آپ کے یقین کو شک میں بدلتا ہے۔ لہذا کبھی بھی شیطان کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو نہ توڑنے دیں۔ اور قرآن مجید سورہ الطلاق کی آیت ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا، بھروسہ کیا، جبریل کی مدد قبول نہیں کی، سامنے 100 ایکڑ میں آگ جل رہی تھی، لیکن کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ نے بچایا۔ اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، آگ چشموں میں، باغات میں بدل گئی۔ ہاں، یہ ہے یقین اور یہ ہے توکل۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن میں ہے حضرت ابراہیم تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے اللہ پہ توکل کیا، بھروسہ کیا، تو اللہ نے اس کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بھی سب سے بڑی مشکل بھی ختم ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے اوپر یقین کامل و اکمل رکھیں۔ تو اللہ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہے۔ اور دوسری دو چیزیں جن کی وجہ سے شیطان حکومت کرتا ہے، اس کی بھی قرآن نے نشانیاں بتائیں۔ دو نشانیاں ہیں، دو نشانیاں۔ جادو نہیں چلے گا آپ کے اوپر، آپ کے اوپر جادو نہیں چلے گا، آپ کے اوپر سحر اثر انداز نہیں ہوگا، آپ کے اوپر جنات کا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ دو کام، ایک اللہ کے اوپر ایمان پختہ ہو اور اللہ کے اوپر توکل پختہ ہو، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو آپ کے اوپر کوئی سحر، کوئی جادو، کوئی جن، کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ ایک دوسری، شیطان قابو کن کے اوپر رکھتا ہے، شیطان سلطانی کن کے اوپر چلاتا ہے، حکومت کن کے اوپر کرتا ہے؟ قرآن نے بتایا، آیت نمبر 100 سورہ نحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، صرف اور صرف شیطان ان کے اوپر حکم چلاتا ہے، قابو چلاتا ہے، اپنا بس اس کا چلتا ہے شیطان کا، یتولونہ، جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں۔
جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں سامعین ناظرین، ان کے اوپر شیطان حکومت کرتا ہے۔ اور دوسری شرط اللہ نے بتائی ہے والذین ہم بہی مشرکون، اور دوسرے وہ لوگ جو شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں شیطان کو، تو ان کے اوپر بھی شیطان حکومت کرتا ہے۔ تو گویا جادو، سحر اور جنات کا غلبہ اور باقی چیزوں کا غلبہ تب ہوتا ہے جب یہ دو صفات پائی جائیں، ایک شیطان سے دوستی ہو اور دوسرا اللہ کے ساتھ شیطان کو شریک ٹھہرایا جائے، تو تب شیطان غالب آتا ہے، وإلا غالب نہیں آ سکتا۔ مزید اس کی تفسیر کی وضاحت کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کے اوپر یقین اکمل کامل رکھا جائے، توکل کیا جائے، تو اللہ آخر تک اپنی مدد شامل ہاں رکھتا ہے، فَوَحَسْبُهُ، اللہ کافی بھی ہے۔ لیکن جو کیا کرتے ہیں شیطان سے دوستی لگاتے ہیں اور جو کیا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شیطان کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو پھر شیطان ان کے اوپر اپنا بس چلاتا ہے، ان کے اوپر اپنی حکمرانی رکھتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمتکم اللہ وبرکاتہ۔ البتہ ایک مسئلہ میں واضح کر دوں، ایک مسئلہ واضح کر دوں، جو مومن کو حتیٰ ایک کانٹا چبھتا ہے، ڈرونا خواب آتا ہے، یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ جو غیر معصوم انسان ہے، جو غیر معصوم انسان ہے، اس کے لیے اس کو کانٹا چبھتا ہے، ڈرونا خواب آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ لیکن جو انبیاء معصومین کے اوپر امتحان آتے ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام پہ آیا، حضرت یوسف پر آیا، اور حضرت ایوب پر بیماریاں آئیں، اور باقی انبیاء پہ، تو یہ جو امتحان ہوتے ہیں یہ ان کے لیے امتحان ہوتے ہیں۔ اور حدیث اس میں نے باب حجت میں اصول کافی کی جو بڑی کتاب ہے، اس میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جو انبیاء ائمہ پہ بڑے بڑے امتحان، آزمائش، مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان کو وہ عبور کرتے ہیں، تو ان انبیاء و ائمہ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو غیر معصوم انسان ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ان مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں کی وجہ سے ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔